نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 200 کروڑ دیتا ہے جو ربیع الاول کے کسی بھی دن 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں محترم ناظرین، جو بندہ بھی ربیع الاول کے کسی بھی دن 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا۔ اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پورا مہینہ اللہ اس کے ہر معاملات میں بھی مدد فرمائے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ ربیع الاول کے کسی بھی دن اس تسبیح کو لازمی پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ناظرین، اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرض چڑھا جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 2-3 بنیادی باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس اسی کا اختیار ہے۔ اللہ والو، آج کے وظیفے میں آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ دعا مانگنے سے پہلے یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، اور اس مہینے میں تو ویسے بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم 33 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ والو، یہ صورت اللہ کی محبوب صورت ہے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے
اور آپ کے دل کی تمام حاجت کو پورا فرمائیں گے اور رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی اعزائیں دیتے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے عرض کی ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسا کہ چوپائے اور پرندے اللہ تعالیٰ ہی اور انہیں اور تمہیں رزق روزی دیتا ہے، لہٰذا تم جہاں بھی ہوگے وہی تمہیں رزق دے گا، تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا۔ سارے مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے، اور کماؤ گے نہیں تو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے۔ اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مرو گے اور تمہیں لوگوں کے دیے ہوئے صدقات و خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا۔ ہاں اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والا رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔